موت کا تعلق جو ہے وہ تقدیر مبرم سے ہے یا تقدیر معلق سے؟ اسی طرح رزق اور بیماری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہی مشکل مسائل میں سے ہے، اور اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث و مباحثہ کرنے سے، بہت زیادہ کھود کرید کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات تقدیر کے مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے ہیں اور کچھ اختلاف ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو شدید غصہ آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جیسے کہ انار کا رس اس میں نچوڑ دیا گیا، اتنی آپ کو تکلیف ہوئی اس سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الہذا امرتم ابی ھذا امرتم ابی ھذا ارسلت الیکم، کیا یہ تمہیں حکم دیا گیا کہ تم تقدیر پہ بحث کرو، یا مجھے یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے تمہاری طرف رسول بنا کر کے تقدیر میں بحث و مباحثہ کیا جائے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم بہذا الامر یا حین تنازعوا فی ھذا الامر، کہ تم سے پہلے لوگ اسی جھگڑے کی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ تقدیر میں انہوں نے منازعات کی، جھگڑا کیا، تو اس لیے اس پر زیادہ بحث کھود کرید نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ چونکہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم یہ ایک علمی اصطلاحات ہیں اور عام فہم نہیں ہیں، اور چونکہ یہ عوام بھی سنتے رہتے ہیں اس طرح کے الفاظ تو ان کو ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے، تو اس لیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، کوشش کروں گا کہ عام فہم ہو۔ تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھ دی ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنا پر اس کو لکھ دیا کہ یہ واقعہ یوں پیش آئے گا، فلاں کی موت اتنے اس وقت ہوگی، فلاں کو رزق اتنا دیا جائے گا، فلاں بیمار ہوگا، یہ لکھ دیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری تقدیر معلق ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی لوح محفوظ میں دونوں شقوں کے ساتھ ہے کہ فلاں نے اگر فلاں کام کیا تو یوں ہوگا، نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے اگر اپنے والدین کی خدمت کی تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، نہیں کی تو اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تقدیر مبرم ہی ہے اور اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح دو شقوں کے ساتھ لکھ دیا کہ اگر ایسا اس نے کیا، یہ بھی بندوں کے اعتبار سے ہے کہ وہ بندوں کے لیے وہ معلق ہے کہ اگر یوں کیا تو یوں ہوگا، یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اعتبار سے وہ بھی مبرم ہی ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے تحت کچھ چیزوں کو اٹل فارم میں لکھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو احتمال کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یوں نہیں ہوگا تو یوں ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ واقعہ پیش آنے لگتا ہے تو اس سے ذرا پہلے جس طرح اس کو پیش آنا ویسے لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں ایک احتمالی صورت تھی وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے اور اٹل صورت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل تھی تقدیر معلق اور مبرم کی۔